نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف کے سلسلے میں سبق نمبر 12 کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ماقبل تمام اسباق سمجھ میں آئی ہوں گی، اور آپ حضرات سے التماس اور درخواست کی جاتی ہے کہ جس طرح آپ خود اس کورس اور ان اسباق سے استفادہ کر رہے ہیں، اپنی دیگر احباب اور دوستوں کو بھی اس میں شریک کریں تاکہ یہ فائدہ مزید پھیلتا رہے اور وسیع ہوتا رہے، اس لیے کہ عربی زبان ہماری ایک دینی زبان ہے، اور اس کو پھیلانے کے لیے ہم سب نے اپنے وسعت اور کوشش کے مطابق کوشش کرنی ہے۔ اور خاص طور پر میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ اچھی کتاب اور اچھے عالم اور اچھی تحریر کے بارے میں اور اچھے سبق کے بارے میں دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہیے، جس سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے علم میں برکت ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ایسعک ان تذکر الاقلیات الدینیۃ فی بلدک، کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اقلیتی مذاہب کا ذکر کریں اپنے شہر میں؟ آپ مجھے بیان کریں کہ آپ کے شہر میں اقلیتی مذاہب کے کون کون سے لوگ رہتے ہیں۔ کہ نعم منہا البوذیہ والہندوس والنصارى وملل اخرى کثیرۃ، جی ہاں، اس میں سے بدھ مت کے لوگ بھی ہیں، ہندو لوگ بھی ہیں، عیسائی لوگ بھی ہیں، وملل اخرى اور دیگر دین کے مختلف قسم کے اور لوگ بھی ہیں، کثیرہ بہت سارے۔ ما ہی الجالیات الاکثر تواجدا فی بلدک، اکثر باشندے رہائش کے لحاظ سے کون سے ہیں تمہارے علاقے میں؟ تواجدا تفاعلا، یہ تواجد یتواجد تواجدا، وجد یجد سے معنی پانا، رہائش اختیار کرنا، یعنی اور جالیات باشندے کو کہتے ہیں۔ جالیہ اس کی مفرد آتی ہے کہ اکثر باشندے وہاں رہائش کے حوالے سے کون سے ہیں اکثر باشندے؟ انہوں نے کہا اکبر جالیۃ تعیش فی بلدی ہی الجالیۃ المسلم۔ المسلم آپ آگے لگائیں، یہ جو ملت کے لوگ زیادہ رہتے ہوں۔ یا آپ نے کہا اکبر جالیۃ، سب سے بڑے باشندے، جو سب سے زیادہ باشندے ہیں جو میرے شہر میں رہائش پذیر ہیں، وہ مسلمانوں کی یعنی مسلمان ہیں، مسلمانوں کی باشندے ہیں، مسلم باشندے۔ الجالیۃ المسلم۔ هل يمكنك ان تخمن عدد السكان في بلدك؟ تخمن يتخمن، خمن يخمن تخمین، خمن يخمن تخمین کا معنی ہے اندازہ کرنا۔ کیا ممکن ہے تمہارے لیے کہ آپ اندازہ کریں عدد السکان، سکون سے ہیں سکان، رہنے والوں کی، ساکن اس کی جمع مکسر ہے، رہنے والوں کی تعداد تمہارے شہر میں، کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اندازتاً رہائشیوں کی تعداد بیان کریں؟ کم نسمتاً تعیش فی وطنک، کتنے افراد آپ کے وطن میں رہتے ہیں؟ ما هو عدد نفوس قطرک، آپ کے شہر اور آپ کے ملک کی نفوس کی تعداد کیا ہے؟ ان تینوں سوال کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے علاقے اور آپ کے وطن کی تعداد کتنی ہے، وہاں لوگوں کی تعداد کیا ہے، کتنی آبادی ہے، جیسے 1 کروڑ، 2 کروڑ، 20 کروڑ، 100 کروڑ۔ تو انہوں نے کہا کہ حسب الاحصائیات الاخیرہ فإن عدد سکان بلدی قرابۃ 160 ملیون نسمۃ، حسب کہتے ہیں گمان، الاحصائیات الاخیرہ آخری مردم شماری کے مطابق، فإن عدد سکان بلدی ہمارے شہر کے رہائشیوں کی تعداد قرابۃ تقریباً 160 ملیون ہے، 160 ملیون نسمتن افراد پر مشتمل ہے۔ نسمہ کہتے ہیں افراد کو، انسان کو، یعنی آخری مردم شماری کی تعداد کے مطابق ہمارے شہر کی رہائشیوں کی تعداد 160 ملیون ہے۔ ما هو تاریخ استقلال پاکستان عن الہند، پاکستان کی آزادی کی، ہندوستان سے پاکستان کی آزادی کی جو تاریخ ہے وہ کون سی ہیں؟ استقلال
استقلال آزادی کو کہتے ہیں۔ استقلال پاکستان، پاکستان کی آزادی۔ ما ہوا تاریخ استقلال پاکستان عن الہند، ہندوستان سے پاکستان کی آزادی کی تاریخ کیا ہے؟ استقلت پاکستان عن الہند فی الرابع عشر من اغسطس سنة 1947 للمیلاد۔ استقلال آزاد ہونا، مستقل ہونا، کہ پاکستان آزاد ہو گیا ہندوستان سے 14 اگست 1947 میں، 1947 فی الرابع عشر من اغسطس سنة 1947 للمیلاد۔ تو انتہائی بہترین جواب دیا۔ تو ما هو النظام السیاسی المتبع فی بلدک؟ النظام السیاسی، النظام التعلیمی، تعلیمی نظام، سیاسی نظام، المتبع جس کی اتباع کیا جائے، متبع اتباع کرنے والا، متبع جس کے مطابق چلا جائے، فی بلدک تمہارے شہر میں، آپ کے شہر میں جو نظام، جو سیاسی نظام ہے جس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں لوگ، وہ کون سا نظام ہے؟ تو فرمایا کہ النظام السیاسی القائم فی بلدنا هو النظام الجمہوری، جو سیاسی نظام ہمارے شہر میں قائم ہے وہ جمہوری نظام ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔